جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں اس زمین میں نہ آتی۔ اور حضرت عائشہ کے جنازے میں ہجوم اتنا ہو گیا کہ لوگ گمان کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتھنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاجرہ دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد عہدہ خلافت راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی ہیں۔ اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اب آخر سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخر کے سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللساں رہتی۔
اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی۔ کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہی نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمام تمنائیں آپ قصر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ باوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا، یہ آپ نے قصر نفسہ میں فرمایا تھا۔ زکون جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرحانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوئی جاتی۔ تابع ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھی۔ بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس در فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور ان سارے مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کی چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ ضرور ٹائپ کر دیں۔